رمضان گزر رہا ہے اور شاید یہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی موقع ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا کیسا ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سال اعتکاف کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ اعتکاف عقوف سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ جم جانا، بیٹھ جانا، رک جانا، اپنے آپ کو پابندی میں رکھ لینا۔ تو معتکف آدمی اپنے اوپر گویا پابندیوں کو لاگو کر لیتا ہے۔ یہ ایک سنت عمل ہے مگر علل کفایہ ہے کہ پورے محلے میں سے اگر ایک بندہ بھی بیٹھ جائے گا تو سارے محلے والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ دیکھیے، اعتکاف میں اختلاط میں اعتدال سکھایا۔ مسجد میں آنے والوں سے تو ملاقات کر سکتے ہو، لیکن باہر جا کر لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ پھر اور زیادہ اعتدال دیکھیے کہ اعتکاف والے کو رات میں کلو وشربو پر تو عمل کا حکم دیا، مگر پابندی لگا دی ولا تباشروہن، بیویوں کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کلو وشربو کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہے، اور ضرورت کی حد ہوتی ہے، اور بیوی کے ساتھ اختلاط کا تعلق لذت کے ساتھ ہے، شہوت کے ساتھ ہے، اور شہوت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو لذتوں اور شہوتوں کو تڑوا دیا اور ضرورتوں کا لحاظ فرما لیا۔ اگر چاہتے تو کھانے پینے سے بھی روک سکتے تھے، مگر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ دیکھیے، لذتوں کو فقط چھڑوا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ آئے میرے گھر میں بیٹھے ہو اور پھر ولا تباشروہن پر عمل نہیں کر پاتے، تو اس کو منع کر دیا۔ اور واقعی جب انسان بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اس لیے اعتکاف والوں کو اس ایک عمل سے منع فرما دیا۔ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے حکم فرمایا، گھر میں بھی فرما سکتے تھے، ویرانوں میں بھی کہہ سکتے تھے، مسجد میں فرمایا کیوں؟ تاکہ نماز باجماعت وقت پر نصیب ہو سکے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ مل کر تو کچھ حیثیت رکھتا ہے، اکیلا ہو کر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو نماز باجماعت کی پابندی، اگر گھر میں اعتکاف کا حکم دیتے تو نماز باجماعت کیسے ملتی؟ اس لیے مردوں کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں آ کر اعتکاف میں بیٹھیں، اور عورتوں کو حکم دیا کہ گھر میں جو مسجد ہوتی ہے، کوئی مصلی رکھنے کی جگہ، کوئی کمرہ، کوئی تخت پوش جس پر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں، وہ گھر کی مسجد ہوتی ہے، مسجد بیت ہوتی ہے۔ وہ حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون القرآن، کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی نہیں ہوتی جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو۔ حضرت احمد ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجدیں تو اللہ کے گھر ہیں ہی صحیح، حدیث پاک کے مطابق جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیت اللہ میں شامل فرما رہے ہیں۔ یہ بھی بیت اللہ ہے، بیت من بیوت اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کا وہ تخت پوش، وہ مصلی جہاں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، وہ ان کے لیے مسجد کا حکم ہے، گھر کی مسجد ہے وہ۔ لہذا عورتوں کو کہا کہ تم گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھو، اور مردوں کو کہا کہ تم محلے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھو۔ اجر دونوں کو برابر ملے گا۔ اللہ رب العزت نے سہولت کا بڑا لحاظ رکھا، اتنا کہ اگر گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں تو حکم دیا کہ اعتکاف میں ہو
مگر پھر تم گھر سے جا کے اپنا کھانا لا سکتے ہو تاکہ تم کھا سکو. یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوا کہ شریعت نے سوال سے منع فرما دیا. غیر کی طرف مت دیکھو، محتاجی نہ کرو کسی کی کہ جی کوئی لا کے ہمیں دے. مسجد میں کوئی نہیں لانے والا، اپنا بیٹا بھائی خود جا کے اپنے گھر سے روٹی لا سکتے ہو. تو سوال کو ناپسند کیا، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حد الوسع سوال سے گریز فرماتے تھے. علمی سوال کی اجازت، لیکن چیزوں کے سوال سے پرہیز فرماتے تھے. اس لیے ایک صحابہ کی جماعت سے بیعت لی کہ تم کسی سے سوال نہیں کرو گے، اور وہ لوگ اتنا اس پر عمل کرتے تھے کہ اگر سواری پر بیٹھے ہیں کوڑا گر گیا تو کسی سے کہتے نہیں تھے اٹھا کے دیں، خود اترتے تھے، کوڑا اٹھانے کے بعد پھر سوار ہوا کرتے تھے. اور یہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا. چنانچہ اگر تیمم اگر پانی نہ ہو بندے کے پاس اور کسی اور کے پاس پانی ہے تو باقی فقہا کہتے ہیں کہ مانگنا لازمی اس کے اوپر ہے کہ ان سے مانگے، اگر نہیں دیتے پھر تیمم کرے. امام صاحب نے کہا نہیں، تیمم کے لیے مانگنا شرط نہیں ہے، سوال شرط نہیں ہے. اپنے وسائل میں ہے تو کرے وضو پانی سے، اگر اپنے وسائل میں نہیں تو مانگنا شرط نہیں ہے. کیونکہ کئی مرتبہ آدمی کی طبیعت ہوتی ہے نہیں سوال کرنا پسند کرتا کسی سے. تو امام اعظم نے دیکھو کیسا مسئلہ لکھا، سبحان اللہ. شریعت کے نبی علیہ السلام کے مزاج کو سامنے رکھا کہ آپ اس طرح سوال کو پسند نہیں فرماتے. تو شریعت نے آسانی دی کہ اگر کوئی لانے والا نہیں تو تم گھر جا کے اپنا کھانا لا سکتے. مزید آسانی دیکھیے کہ آئے تو اعتکاف والے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش میں، مگر پروردگار نے آسانی کر دی، 10 کی 10 راتوں میں نہیں جگایا. فرمایا ایک رات جاگ لو، پھر دوسری تخفیف ہے آرام کر لو، پھر جاگ لو، پھر آرام کر لو. اس لیے کہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے وتر راتوں کے اندر بنا دیا ہے. کتنی آسانی اپنے بندوں کے لیے فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو اعتکاف میں آ کر بیٹھے ان کو بھی متواتر 10 راتیں جاگنے کا حکم نہیں. فرمایا کہ نہیں بھائی، جو 21، 23، 25، 27 اس طرح کی راتیں ہیں، ان میں لیلۃ القدر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، ان میں زیادہ جاگو، اور دوسری رات میں تم بے شک کچھ آرام کر لو. تو ایک رات جگایا، ایک رات آرام، ایک رات جگایا، ایک رات آرام. اور وسعت دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے گھر کمانے والا کوئی نہیں، تو فرمایا کہ تم اگرچہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آ چکے ہو، لیکن اگر تم اتنی تجارت کرو کہ جس سے تم روزی کما کے بچوں کو پہنچا سکو تو اتنی تجارت کرنے کی بھی اجازت عطا فرما. اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی جائز ضروریات کا کتنا خیال فرمایا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، واقعی دین کے اندر اللہ نے حرج نہیں رکھا. اور مزید بات حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہوتا ہے وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ، مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے وہ نیکیاں جو وہ پہلے کرتا تھا اب نہیں کر پاتا، بن کیے اللہ اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھوا دیتے ہیں. مثلا یہ اعتکاف میں ہے، ایک آدمی کوئی فوت ہو گیا، اب محلے والوں نے جنازہ پڑھا، اگر یہ نہ اعتکاف میں ہوتا تو یہ بھی جنازہ پڑھتا. چونکہ اعتکاف میں ہے اور پڑھنے کی عادت تھی، دن پڑے اللہ اس کے نام اعمال میں اجر لکھوائیں گے. کوئی بیمار ہے، اگر یہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو عیادت کے لیے جاتا، اب اعتکاف میں ہے نہیں جا پا رہا، دن گئے اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھوائیں گے. تو کتنی سہولت کہ وہ نیکیاں جو اعتکاف میں نہ ہونے کی حالت میں یہ کیا کرتا تھا اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، اللہ تعالیٰ بن کیے وہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دیتے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے
کہ اللہ تعالیٰ امیر اور معمور کو پسند کرتے ہیں. اگرچہ ہم اعتکاف میں آئے ہیں مگر امیر کے تحت وقت گزاریں گے تو اس کا فائدہ زیادہ. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر دونوں میں سے اللہ نے ایک کو امیر بنایا، دوسرے کو معمور بنا دیا. اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے 40 دن اللہ کے لیے خوب ڈٹ کر عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت اور علم کے معرفت کے چشمے نکال دیتا ہے. اسی لیے چلہ معروف ہے ہمارے بزرگوں میں شروع سے ہی. بنی اسرائیل پر 40 دن کے روزے تھے. پہلی امتیں 40 دن کے روزے رکھتی تھی. عجیب بات کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے روزے تو 30 دیے، اجر 40 کا دیا. ایک عجیب علم نکتہ. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر مہربانی فرما دی کہ روزے فرض کتنے فرمائے؟ 30 دن کے، مگر اجر کتنا دیا؟ 40 دن کا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کو سنت بنا دیا، اعتکاف والے کیونکہ دن میں بھی معتکف ہوتے ہیں، رات کو بھی معتکف ہوتے ہیں، ان کی رات کے دنوں کو رات کو بھی شامل کر کے 30 دن تو یہ ہو گئے، یعنی 20 دن ہو گئے رمضان کے، اور 10 دن کے دن اور راتیں ان کو علیحدہ علیحدہ گنے تو 20 دنوں کے برابر ہو گئی. چنانچہ معتکف 1 مہینہ روزے رکھے گا، 10 دن اعتکاف کرے گا، اللہ اس کی برکت سے 40 دن روزہ دار رہنے کا اجر عطا فرما دے. تو اعتکاف کی برکت سے اس امت کو 30 دن کے روزوں پر 40 کا اجر عطا فرما دی. گویا ان کی راتوں کو بھی شامل فرما لیا رمضان کے دنوں کی مانند. حضرت مطلع نے فرمایا کرتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یہ اپنا محاسبہ کرنے کا بہترین وقت ہے کہ ہمیں چند دن مل گئے، اس میں ہم ذرا اپنے آپ پر نظر دوڑائیں. ایک والد تھے، وہ اپنے بیٹے کو کہتے تھے بیٹا تم جو کام بھی کرو مجھے رپورٹ دیا کرو، مجھے رپورٹ دیا کرو. وہ بیٹا چند دن تو ہر کام کی رپورٹ دیتا رہا. چند دن کے بعد تنگ آ کے کہنے لگا کہ ابو ایک مصیبت ہے، ہر کام چھوٹا بڑا آپ کو آ کے رپورٹ کرنا. والد کہنے لگے بیٹا تجھے مشقت میں ڈالنا مقصد نہیں تھا، اتنا سمجھانا مقصد تھا کہ جن کاموں کا حساب تم مجھے دینا مشکل سمجھ رہے ہو، جب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا پھر تمہارا کیا بنے گا. بھائی اتنا سبق سکھانا تھا کہ اگر مجھے حساب دینا تمہیں اتنا مصیبت نظر آتا ہے تو پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دو گے تو پھر تمہارا کیا بنے. دیکھیں ہمارے مشائخ اس طرح اپنے بچوں کی تربیت فرماتے تھے. ہم دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں، اپنی برائیوں پہ نظر رکھیں. اپنے عیبوں پر نظر تو عاجزی پیدا ہوگی، دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر تو ان کے ساتھ حسن ظن پیدا ہوگا. اور تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی ان دنوں میں جو نمازیں ہم پڑھیں نا تعدیل ارکان کے ساتھ تسلی کی رکعتیں پڑھیں. بس یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع تو عطا فرمائی دیا، کیا بھاگی دوڑی کی نمازیں. تو ان دنوں میں تسلی کی چند رکعت پڑھنے کی کوشش فرمائیں اور اپنے نامے اعمال میں تسلی کی چند رکعتیں پڑھنا لکھوا جائیں سکون کے ساتھ. اسی لیے پہلے سالوں میں تہجد صبح پہلے ہوتی تھی، کھانا بعد میں ہوتا تھا، اور کئیوں کو فکر لگی رہتی تھی کہ پتہ نہیں سحری ملے گی یا نہیں ملے گی. تو ہم نے اس سال اپنا معمول بدل کے سحری پہلے کر دی کہ اطمینان سے کھانا کھائیں،
پھر تسلی سے نماز پڑھے، چونکہ جب سحری کر لی اب تو اور کرنے کا کام کوئی نہیں، تو ہم نے کہا کہ چلو تسلی کی چند رکعتیں مل جائیں، اطمینان کی نمازیں ادا کرنے کی کوشش فرمائیں، نماز میں دھیان جمانے کی مشق فرمائیں ان دنوں میں، یہ وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے، ایسا بہترین وقت ہمیں معلوم نہیں زندگی میں پھر کب ملے گا، کب تک ہم بے ذوق سجدے کریں گے اور بے سرور نمازیں پڑھیں گے، اور اگر کوشش کے باوجود بھی ایسی نماز نصیب نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگیں، رو کے مانگیں، الہی مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں، الہی مجھ پہ کرم کر بڑے عذاب میں ہوں کہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں اور حجاب میں ہوں۔ اللہ کے سامنے بیٹھ کے بھی حجاب میں ہیں، اور رونے کی کیا بات اس سے بڑی ہو سکتی۔ اب آخر میں دو باتیں چھوٹی چھوٹی توجہ طلب ہیں۔ آپ کا اعتکاف میں آ کر بیٹھ جانا عمل کی قبولیت کی دلیل ہے، آپ کا اعتکاف میں آ کر بیٹھ جانا اس عمل کی قبولیت کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو سخی ہوتا ہے نا وہ اپنے در پر آئے ہوئے کو خالی بھیجنا پسند نہیں کرتا، تو اگر دنیا کے سخی اپنے در پہ آئے ہوئے کو خالی بھیجنا پسند نہیں کرتے تو سخیوں کے پروردگار اپنے در پہ آئے ہوئے کو خالی کیسے بھیجیں؟ اگر وہ نہ دینا چاہتے ہوتے تو کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی، کوئی گھر کا بیمار ہوتا، کوئی کام نکل آتا، کوئی مسئلہ بن جاتا، نہ پہنچ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان تھا کہ جس کو نہیں دینا اس کو اپنے در پہ آنے ہی نہ دے۔ ویسے بھی بندوں کا بھی دستور ہے کہ جس کو پسند کرتے ہیں گھر کے دروازے کے قریب اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، گھر میں بلانا تو دور کی بات ہوتی ہے، گھر میں اسی کو بلاتے ہیں کہ جس سے ان کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اپنا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر آ کر بیٹھنے کی جو توفیق دی، یہ آ جانا اور بیٹھ جانا ہی عمل کی قبولیت کی دلیل ہے۔ ایک اور بات بڑی مزے کی، رابعہ بصریہ، ذرا علمی نقطہ ہے سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ رابعہ بصریہ نے حج کیا تو حج کرنے کے بعد کہنے لگی کہ بس اجر کی مستحق بن گئی، خوش ہو کے کہنے لگی حج کیا تو حج کرنے کے بعد کیا، خوش ہو کے کہنے لگی کہ میں اجر کی مستحق بن گئی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ اول تو مجھے حج کرنے کا اجر ملے گا، اول تو مجھے حج کرنے کا اجر ملے گا، اور اگر نہ ملا تو یہ تو میرے لیے بڑی مصیبت ہے، اور مومن کو مصیبت پر بھی اجر ملا کرتا ہے۔ اول تو مجھے حج کرنے پر اجر ملے گا، اور اگر نہ ملا تو میرے لیے یہ بڑی مصیبت ہے، اور مصیبت پر مومن کو اجر ملا کرتا ہے۔ تو بھائی آ جانا قبولیت کی دلیل، اول تو اس پر اجر ملے گا، اور اگر نہ ملا تو اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، اور مومن کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت پر بھی اجر عطا کرنے کا وعدہ فرما دیا، تو ملے گا، سب کا ملے گا۔ اور ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دشمنوں کی صفوں میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا۔ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کو منانے کے لیے جاتے ہیں نا، دوست سمجھ کے جاتے ہیں نا، تو جو اعتکاف میں آ کر بیٹھے ہیں یا اعتکاف والوں کے محفلوں میں شامل ہونے کے لیے مقامی حضرات آ جاتے ہیں، وہ بھی اس اجر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہم رجال لا یشقی جلیسہم، حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جماعت کے مجمع ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا،
اس کو بھی اجر ملتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے اجر کی پکی امید رکھیے. ہم نے دنیا میں بہت دوستیاں بنائی، کیا نتیجہ پایا؟ بس اب یہ سمجھیں کہ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا دوستی کا تعلق بنانا چاہتے ہیں. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. اب تک ہم اوروں کو اپنا بناتے پھرے، اب اللہ تعالیٰ کو بنانے کا وقت ہے. اس لیے یہ 10 دن اپنے رب کو منائیے. جو گناہ کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے، ان گناہوں کو ہم چھوڑیں، اپنے رب سے معافی مانگیں. تنہائی کے اوقات میں، رات کی اور تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے سجدہ رو رو کے دعا مانگیں، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگیں. جو آدمی کسی کے دروازے کی دہلیز پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کھٹکھٹاتا رہتا ہے، آخر دروازہ کھولنے والا کھول دیا کرے. تو معتکف اللہ رب العزت کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھنے والے کا دوسرا نام. معتکف کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھنے والا. جب چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ ہی گئے، انشاءاللہ دروازہ کھلے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم عاجز مسکینوں کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائیں گے اور ہمیں اپنی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائیں گے. اگرچہ ہم اس اہل تو نہیں ہیں، مگر پروردگار کے ہاں قابلیت نہیں، قبولیت کا معاملہ ہے. ایک طرف ڈر بھی بڑا لگتا ہے کہ قابلیت ہمارے اندر نہیں ہے، مگر امید بھی بڑی لگتی ہے. اللہ اگر آپ نے قابلیت پر بات رکھی ہوتی تو ہمارا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا. یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ہاں قابلیت نہیں، قبولیت کی بات ہے. تو قبول تو ہم بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ وہی سہاگن جسے پیا چاہے. تو اس لیے دعا مانگیے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنا بنا لے اور ہماری زندگی میں ایک نیکی والا انقلاب پیدا فرما دے، اور ہم جن گناہوں کی نحوست میں زندگی گزارتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نحوستوں سے ہمیں محفوظ فرما دے اور نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی کے ساتھ واپس لوٹائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. نیچے دیکھیے. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا 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 لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو.
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی۔ اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو ورد بنا لو۔ اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ لا الہ الا اللہ دعا کیجیے۔ سبحان ربی العلی الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے مالک، ہمارا یہاں حاضر ہونا قبول فرما۔ اے اللہ، ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہماری اصلاح فرما، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حضوری نصیب فرما۔ میرے مولا، ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں جمعیت نصیب فرما۔ اللہ، ہم دنیا کے متوالے بنے پھرتے ہیں، ہمیں اپنا عاشق و صادق بنا۔ رب کریم، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے دلوں کو ذاکر بنا، ہمیں اپنی محبت کی چاشنی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں مقام احسان والی نمازیں نصیب فرما۔ اللہ، عمر بڑھتی جا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم کب تک غفلت کی نمازیں پڑھتے پھریں گے؟ اے مالک، قرآن پڑھتے ہیں، حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ رب کریم، تیرے در پر آ کر بیٹھے ہیں، تیرے در کے سائل ہیں، اے مالک رحمت فرما دیجئے، ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب کر دیجئے۔ رب کریم، تلاوت کی لذت عطا فرما دیجئے، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب کر دیجئے۔ رب کریم، ہمیں مقام احسان والی نماز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہم نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے سچی توبہ کرتے ہیں، میرے مالک توبہ قبول فرما لیجئے۔ آئندہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں رعایت کے ساتھ، آداب کے ساتھ اعتکاف کا وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم، ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجیے۔ رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا، اپنی لقاء، اپنا مشاہدہ عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔